رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 20 راتیں خیبر کا محاصرہ کیا۔ یہودی قلعہ خیبر کے گرد خندق کھود چکے تھے۔ مسلمانوں کی یہودیوں سے قلعوں کے سامنے اور اطراف میں جھڑپیں ہوتی رہیں۔ کبھی ابو بکر مسلمانوں کی جمعیت کو لے کر آگے بڑھے، کوشش کی لیکن کچھ نہ کر سکے اور لوٹ آئے، ایسی حالت میں کہ وہ اپنے ساتھ جانے والے لشکر کو ملامت کرتے تھے اور ساتھ جانے والے انہیں طعنے دیتے تھے۔ پھر عمر ساتھیوں کو لے کر تھوڑی دور گئے اور پلٹ آئے۔ آ کر وہ اپنے ساتھیوں کو اور ساتھی عمر کو بزدل کہہ رہے تھے۔ جب مسلمان اتنا عرصہ کچھ نہ کر سکے اور پسپا ہوتے چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں علم اس کو دوں گا کہ جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ وہ ایک ایسا مرد ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اسے چاہتے ہیں۔ وہ علم کو یوں پکڑے گا جیسے پکڑنے کا حق ہے، بھاگنے والا نہیں۔ صحابہ نے صبح کے انتظار میں رات کروٹیں لے لے کر گزاری۔ ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ علم اس کو ملے۔ امام علی علیہ السلام کی طرف سے تو انہیں اطمینان تھا کہ وہ میدان میں نہیں جا سکتے، کیونکہ آشوب چشم کی وجہ سے وہ قدم رکھنے کی جگہ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ چنانچہ وہ ایک دوسرے کو یہ کہہ کر امید دلاتے کہ علی کی طرف سے مطمئن رہو، ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، وہ تو علم لے کر میدان میں جانے سے رہے، اب ہم ہی میں سے کسی ایک کو علم دیا جائے گا۔ ادھر یہ قیاس آرائیاں ہو رہی تھیں، ادھر امام علی علیہ السلام سے جب رسول اللہ کے اس اعلان کا ذکر کیا گیا تو اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے کہ بار الہٰ جسے تو عطا کرے اسے کوئی محروم نہیں کر سکتا، اور جسے تو محروم رکھنا چاہے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ صبح ہوئی تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے کے سامنے تمام صحابہ جمع ہوئے اور در خیمہ پر نظریں جما کر بیٹھ گئے۔ ہر ایک یہ امید لگائے ہوئے تھا کہ علم اسی کو ملے گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز صبح سے فارغ ہو کر ہاتھوں پر سفید پرچم لیے ہوئے خیمے سے باہر تشریف لائے۔ پرچم پر نظر پڑتے ہی لوگوں میں ہلچل مچی، کچھ لوگ صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے، کسی نے گردن بلند کی اور کوئی گھٹنوں کے بل اونچا ہوا تاکہ پیغمبر کی نظر ان پر پڑ سکے۔ یوں تو ہر ایک علم لینے کے لیے بے چین اور فتح کا صحرا اپنے سر باندھنے کے لیے بے قرار تھا، مگر کچھ لوگوں کی بے چینی اس حد تک بڑھی کہ تاریخ میں ان کے نام آئے بغیر نہ رہ سکے۔ چنانچہ ان میں سے ایک عمر خود کہتے ہیں، مجھے اس دن سے پہلے کبھی سرداری کی خواہش نہیں ہوئی، مگر اس دن میں اونچا ہو کر اور گردن لمبی کر کے امید کر رہا تھا کہ علم مجھے دیں گے۔ پیغمبر اکرم سے کسی کے شجاعانہ کارنامے ڈھکے چھپے ہوئے نہ تھے کہ کسی کے گردن بلند کرنے یا گھٹنوں کے بل اونچا ہونے سے متاثر ہوتے، یا کسی کو عمداً نظر انداز کر دیتے یا نظروں سے اوجھل ہونے کی وجہ سے بھول جاتے۔ آپ نے مجمع پر ایک نظر ڈالی اور فرمایا کہ علی کہاں ہیں؟
کسی کو یہ سان و گمان بھی نہ تھا کہ علی کا نام لیا جائے گا۔ ہر طرف سے شور اٹھا کہ ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ فرمایا کہ کسی کو بھیجو اور انہیں بلاؤ۔ جب امام علی علیہ السلام خدمت اقدس میں تشریف لائے تو آن حضرت نے ان کا سر اپنے زانوں پر رکھ کر آنکھوں میں لعاب دہن لگایا اور فرمایا، بار الہا انہیں گرمی اور سردی کے اثرات سے محفوظ رکھ اور دشمن کے مقابلے میں ان کی نصرت و امداد فرما۔ لعاب دہن رسول نے اکسیر شفا کا کام کیا۔ اسی وقت آشوب چشم جاتا رہا اور سوزش و تکلیف ختم ہو گئی۔ جب مولا علی کی آنکھیں روشن ہو گئیں تو پیغمبر اکرم نے اپنے ہاتھ سے زرہ پہنائی، تلوار کمر میں حمائل کی اور علم دے کر خیبر فتح کرنے کا حکم دیا۔ امام علی علیہ السلام علم لے کر اٹھ کھڑے ہوئے اور جاتے ہوئے رخ موڑ کر پیغمبر اکرم سے پوچھا کہ کب تک لڑوں؟ فرمایا، جب تک وہ اسلام قبول نہ کر لیں۔ اگر تمہارے ذریعے ایک شخص بھی راہ حق پر آ گیا تو وہ تمہارے لیے سرخ بالوں والے اونٹوں سے بہتر ہوگا۔ امام علی دوڑتے ہوئے میدان کی طرف بڑھے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ذرا ٹھہریے، ہم بھی ساتھ ہو لیں، مگر مولا علی نے جوش شجاعت میں توقف نہ کیا اور قلعہ قموس کے قریب پہنچ کر رکے اور علم سنگلاخ زمین میں گاڑ دیا۔ ایک یہودی نے قلعے کے اوپر سے یہ منظر دیکھا تو حیرت زدہ ہو کر پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ اس یہودی نے حضرت کے تیور دیکھے تو کہا، اے گروہ یہود، اب تمہاری شکست یقینی ہے۔ یہودیوں کو قلعہ قموس کی مضبوطی پر بڑا ناز تھا اور پہلے پرچم برداروں کی ناکامی سے ان کے حوصلے بڑھے ہوئے تھے، مگر اپنی ہی جماعت کے ایک آدمی سے یہ حوصلہ شکن الفاظ سنے تو ان میں کھلبلی مچ گئی اور دلوں پر رعب چھا گیا۔ اب لشکر اسلام میں سے کچھ لوگ اور بھی حضرت کے پاس پہنچ گئے اور قلعے کے سامنے قدم جما کر کھڑے ہو گئے۔ سردار قلعہ مرحب کا بھائی حارث، جو اس سے پہلے بھی میدان میں نکل چکا تھا، قلعے سے باہر آیا اور ایک دم حملہ کر کے 2 مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ امام علی نے بڑھ کر اس پر حملہ کیا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مرحب نے جب دیکھا کہ اس کا بھائی مارا جا چکا ہے تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے زرہ پر زرہ پہنی، سر پر پتھر کا تراشا ہوا خود رکھا اور 2 تلواریں اور 3 بھال کا نیزہ لے کر قلعے سے باہر آیا اور یہ رجز پڑھتے ہوئے مبارز طلب ہوا، اہل خیبر جانتے ہیں کہ میں مرحب ہوں، جو ہتھیار بند، بہادر اور آزمودہ کار ہے۔ مرحب بڑا تنومند اور شہزور تھا۔ اس کے للکارنے پر کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ اس کے مقابلے کے لیے نکلتا۔ جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس کا رجز سنا تو یہ رجز پڑھتے ہوئے اس کے مقابلے کے لیے نکلے، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، مثل جنگل کے شیر کے ہوں، سخت بہادر، اور میں تلوار سے تمہارا ناپ تول کروں گا جیسے بڑا پیمانہ کرتا ہے۔ میں تم پر ایسا وار کروں گا جو جوڑ بند کو توڑ دے اور حریف کو درندوں کا لقمہ بننے کے لیے چھوڑ دے۔ مرحب نے آگے بڑھ کر امام علی علیہ السلام پر تلوار کا وار کرنا چاہا،
مگر آپ نے اسے موقع نہ دیا اور پھر تاک کر تلوار اس کے سر پر ماری، یہاں تک کہ تلوار ہونٹ کو کاٹتی اور سر کی ہڈی کو توڑتی ہوئی جبڑوں تک اتر آئی۔ مرحب زمین پر گرا اور گرتے ہی دم توڑ دیا۔ مرحب کے مارے جانے سے یہودیوں میں بددلی پیدا ہو گئی، اور جب مرحب کے علاوہ چند اور نامور شجاع بھی امام علی کے ہاتھ سے مارے گئے تو ان میں بھگدڑ مچ گئی، اور سب کے سب قلعے کی جانب بھاگ کھڑے ہوئے۔ امام علی علیہ السلام لڑتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے کہ ایک یہودی نے آپ کے ہاتھ پر ضرب لگائی، جس سے سپر چھوٹ کر گر پڑی۔ آپ نے اعجازی قوت و طاقت سے ایک دروازہ اٹھا کر اسے سپر بنا لیا۔ وہ دروازہ اتنا وزنی تھا کہ بعد میں 8 آدمیوں نے مل کر اسے اٹھانا چاہا، مگر ان کی کوشش ناکام رہی۔ عمر کو بھی اس پر بڑی حیرت تھی، چنانچہ انہوں نے حضرت علی سے کہا کہ آپ نے اپنے ہاتھوں پر بہت بڑا بوجھ اٹھایا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مجھے اپنی سپر سے زیادہ وزنی معلوم نہیں ہوا۔ یہودی مولا علی کے اس غیر معمولی مظاہرے قوت سے متاثر ہو کر قلعے کے اندر داخل ہو گئے۔ مولا علی نے آگے بڑھ کر قلعے کے آہنی در کو جھٹکا دیا اور اس کے دونوں پٹ اکھڑ کر آپ کے ہاتھوں میں آ گئے، اور فتح نے جھوم کر آپ کے دونوں قدم چوم لیے۔ یہ حیرت انگیز قوت روحانیہ ہی کا کرشمہ ہو سکتی ہے، ورنہ عام انسانی قوت و طاقت اس کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ حضرت خود فرماتے ہیں، میں نے خیبر کا دروازہ اپنی جسمانی قوت سے نہیں اکھاڑا، بلکہ الہی قوت کہ جو مجھے عطا کردہ تھی پروردگار عالم کی طرف سے، اس کے ذریعے سے اکھاڑا ہے۔ خیبر کا علاقہ بڑا سرسبز و شاداب تھا۔ جب یہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا تو ان کے لیے معاشی وسعت کی راہیں کھل گئیں، اور یہودیوں کے خزانے مسلمانوں کی دسترس میں آ گئے۔ اس غزوے میں اگرچہ پیغمبر اکرم کے ہمراہ سواروں اور پیادوں کا جمع غفیر تھا، مگر جس کے زور بازو سے یہ مہم سر ہوئی وہ فاتح خیبر علی ابن ابی طالب تھے۔ یہ شرف پروردگار عالم نے مولا علی کے لیے اٹھا رکھا تھا، جنہوں نے اپنی خداداد قوت و طاقت سے یہودیوں کو شکست فاش دے کر اسلام کی سربلندی کا سامان کیا، اور یہودی سرمایہ داروں کو ایک باج گزار کی حیثیت سے زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار رحمتیں نازل فرما محمد اور ان کی پاک آل پر، ہزاروں کروڑوں درود و سلام۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ پروردگار قائم آل محمد کو، ہمارے زمانے کے علی کو، پرچم حق کے ساتھ اذن ظہور عطا فرما۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔